بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم رب زدنی علما۔ محترم طلبہ، آج ہم میزان الصرف کے اسباق شروع کرتے ہیں، اور جو ہے میزان الصرف یہ کتاب علم صرف میں ہے، اور نہایت یہ بھی اعلیٰ معیاری اور افضل بہترین کتاب ہے۔ اس کی بھی تعلیم کثیر مدارس اسلامیہ میں دی جاتی ہے، اور اس کو شوق سے پڑھایا جاتا ہے، اساتذہ اس کو جذبے کے ساتھ پڑھاتے بھی ہیں۔ یہ کتاب علم صرف کی ابتدائی کتاب ہے، علم صرف کی ابتدائی کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ میزان الصرف۔ تو پہلے ہم اس پہ تھوڑا کلام کر لیتے ہیں۔ میزان الصرف، میزان کا جو لغتاً جو معنی ہے وہ ہے ترازو۔ کیا ہے؟ ترازو۔ اصطلاحی اعتبار سے میزان کہا جاتا ہے المیزان ما یوزن بہ الشیء۔ میزان وہ شے ہے کہ ایک شے کی اس کے ساتھ اندازہ کی جائے، ایک شے کی اس کے ساتھ اندازہ کی جائے، تو وہ میزان ہے۔ المیزان ما یوزن بہ الشیء، المیزان ما یوزن بہ الشیء، یہ میزان کا اصطلاحاً معنی ہے۔ میزان یہ جو صیغہ ہے، تو میزان صیغہ اسم اعلیٰ کا ہے، اور یہ ثلاثی مجرد ہے، 3 حرف والا ہے، اور یہ اجوف بھی نہیں ہے، ناقص بھی نہیں ہے، بلکہ مثال واوی ہے۔ مثال واوی کا مطلب کہ اس کے فا کلمے کی جگہ حرف علت ہے، فا کلمے کی جگہ حرف علت ہے، اور حرف علت بھی کون سا ہے؟ واو ہے، تو مثال واوی ہوا۔ تو میزان یہ اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے، ثلاثی مجرد ہے، اور مثال واوی ہے میزان، اور اس کا جو فعل آتا ہے وہ باب ضرب یضرب سے، وزن یزن سے، باب ضرب یضرب سے، میزان اسی سے ہے۔ میزان کی جو اصل ہے وہ ہے میوزان۔ کیا ہے؟ میوزان، یعنی یا کی جگہ اصل میں واو ہے، میوزان۔ واو کو یا کر دیا گیا، وجہ ظاہر ہے کہ اس لیے کہ واو کو یا اس لیے کیا گیا کہ واو کے ماقبل چونکہ زیر تھا، کسرہ تھا، تو واو اپنے ماقبل کسرہ ہونے کی وجہ سے یا ہو گیا، واو اپنے ماقبل کسرہ ہونے کی وجہ سے یا ہو گیا، تو میزان ہو گیا، میزان۔ یہ تو میزان کے بارے میں بحث تھی۔ الصرف، میزان الصرف، یہ ترکیب اضافی ہے، اور الصرف سے مراد علم صرف ہے، اور صرف کا معنی جو لغتاً آتا ہے تصریف کے معنی میں، یعنی پھیرنا، پھیرنے کے معنی میں آتا ہے، ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف منتقل ہونا، اس کو بھی جو ہے صرف تصریف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور جو ہے تو ابھی علم صرف کی اصطلاحاً تعریف ہم کریں گے، اب دیکھ لیں گے۔ تو یہ علم میزان الصرف، الصرف سے مراد علم صرف ہے، اور میزان کا معنی ترازو، اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ابھی۔ اب اس کے بعد جو ہے میزان الصرف جو کتاب ہے علم صرف میں ہے، تو یہاں پر بھی اس علم کو جب ہم شروع کریں گے تو اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے بھی جو ہے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے، چند باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ چند کون سی باتیں ہیں؟ باتیں تو بہت ہیں، لیکن ان میں سے آپ چند لے لیں۔ علم کی تعریف، 2-4 باتیں، علم کی تعریف، علم کا موضوع، علم کی غرض و غایت، اور واضح علم، اور واضح علم، اور یہی جو ہے مصنف کتاب، کتاب کے مصنف، یہ 5 باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ، علم کی تعریف،
علم کی تعریف پہلے ہم جانیں گے، اس کے بعد علم کا موضوع، غرض و غایت، پھر واضح علم، پھر مصنف کتاب۔ تو آپ یاد رکھیں، علم کی تعریف جاننا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کہ جب آپ جس علم کو حاصل کر رہے ہیں اور اس علم کے بارے میں آپ کو معلومات ہی نہیں کچھ، اس علم کی تعریف کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، جب اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا تو آپ ایسی چیز کو طلب کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں، جو آپ کے لیے مجہول ہے، جس کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں بولتے ہیں کہ مجہول مطلق کا طلب لازم آئے گا، اور یہ درست نہیں، ناجائز ہے۔ علم کا موضوع بھی جاننا ضروری ہے۔ علم کا موضوع جاننا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ علم آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، کہ علم جو ہے، علوم آپس میں ایک دوسرے سے جو جدا ہوتے ہیں، جو امتیاز رکھتے ہیں، جو ممتاز ہوتے ہیں، وہ موضوع کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ موضوع کی وجہ سے۔ کہ جیسے علم نحو ہے، علم صرف ہے، علم منطق ہے، فلسفہ ہے، حکمت ہے، فقہ وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی علوم ہیں، تو تمام علوم آپس میں ایک دوسرے سے جو جدا ہیں، جو الگ ہے، وہ کس کی وجہ سے؟ موضوع کی وجہ سے۔ تو جب آپ موضوع کو نہیں جانیں گے تو آپ کسی بھی علم کو ایک دوسرے سے امتیاز نہیں کر پائیں گے، اور جب آپ نے موضوع کو جان لیا تو پھر جو ہے علوم میں آپ امتیاز کر پائیں گے کہ ہاں یہ اس علم کا موضوع یہ ہے، اور یہ علم اس علم سے ممتاز ہے، اس علم کا موضوع یہ ہے اور یہ علم اس دوسرے علم سے ممتاز ہے، جدا ہے۔ تو جب آپ علم کا موضوع جان لیں گے تو آپ موضوع کے ذریعے ایک علم کو دوسرے علم سے ممتاز اور جدا اور الگ کر سکتے ہیں، یا آپ کے اندر ملکہ اور صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو موضوع کا جاننا میرے طلباء اس لیے ضروری ہے۔ علم کی غرض و غایت بھی جاننا ضروری ہے۔ وہ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ علم کی غرض و غایت جان لیں گے تو جو ہے آپ کی کوشش بیکار نہیں جائے گی، عبث لازم نہیں آئے گا۔ اگر آپ نہیں جانیں گے تو آپ کی کوشش بیکار بھی ہو سکتی ہے اور عبث لازم آ سکتا ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے کہ واضح علم، یعنی علم کو بنانے والا، اس کو تیار کس نے کیا، اس کو ایجاد کس نے کیا، کس نے بنایا، کس نے وضع کیا، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ کیونکہ جب آپ واضح علم کے بارے میں جان لیں گے تو واضح علم کے بارے میں جاننے سے آپ کو علم کے پڑھنے میں، اس کے حاصل کرنے میں شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے یہ واضح علم کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ اور پانچویں چیز جو میں نے بتائی، مصنف کتاب، جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کے مصنف کون ہے، اس بارے میں بھی جاننا ضروری ہے، تاکہ جب آپ مصنف کتاب کو جان لیں گے تو کتاب کو پڑھنے میں، اس کے حاصل کرنے میں شوق اور جذبہ پیدا ہوگا، اور جو ایک بیداری پیدا ہوگی آپ کے اندر۔ تو اس لیے ضروری ہے۔ تو جو ہے یہ پانچوں باتیں ہم جان لیتے ہیں۔ تو پہلی بات، علم صرف کی تعریف۔ علم صرف کی تعریف جو ہے خود اس کتاب میں بیان کر دی گئی ہے، میں اس کا آپ کے سامنے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ جیسے آپ یہاں پر خود دیکھ سکتے ہیں، علم صرف کی تعریف یہاں کی گئی ہے اور فارسی میں ہے، میں اس کا آپ کو ترجمہ کر دیتا ہوں۔ لکھا ہے تعریف علم صرف، تعریف علم صرف، علم صرف کی تعریف۔ علم صرف وہ ہے کہ دروں بیاں کردہ باشد بنائے کلمات و تغیر کلمات سوائے اعراب و بنا، کہ اس میں کلمات کے اوزان اور کلمات کے تغیرات بیان کیے جائیں اعراب و بنا کے علاوہ۔
یعنی علم صرف وہ ایسا علم ہے کہ اس میں کلمات کے اوزان اور کلمات کے تغیرات بیان کیے جائیں اعراب و بنا کے علاوہ۔ آپ چاہیں تو علم صرف کی تعریف اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ علم صرف وہ ایک ایسا علم ہے کہ جس علم کے ذریعے ہمیں صیغوں کی پہچان ہوتی ہے، کلمات کو گرداننے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور ایک لفظ سے دوسرے لفظ کو بنانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ علم صرف کی تعریف ہوئی۔ علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ تو موضوع لکھا ہے الکلمۃ من حیث الصیغہ است، کلمہ صیغے کے اعتبار سے یہ اس علم کا موضوع ہے۔ کلمہ صیغے کے اعتبار سے علم نحو کا بھی موضوع جو ہے کلمہ اور کلام ہے، لیکن وہاں پر صیغے کے اعتبار سے نہیں، لیکن علم صرف کا جو موضوع ہے کلمہ، تو یہ صیغے کے اعتبار سے کہ یہ صیغہ کون سا ہے، اس اعتبار سے علم نحو میں جو ہے کلمے کے حوالے سے، علم صرف میں کلمے کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے صیغے کے اعتبار سے۔ علم صرف کی غرض و غایت، تو علم صرف کی غرض و غایت بھی یہی ہے کہ علم صرف کو جب ہم سیکھ لیں گے تو اس کا ہمارا مقصد یہی ہے، غرض یہی ہے کہ ہم جو ہے عرب والوں کی طرح عربی بولنے لگے اور عربی عبارات میں غلطی سے محفوظ رہے، عربی عبارات میں غلطی سے محفوظ رہے کہ جیسے لکھا ہے غرض علم صرف آست، علم صرف کی غرض و غایت وہ ہے کہ انسان بوقت تلفظ کلمات عربیہ، کہ انسان کلمات عربیہ کو بولنے کے وقت، تلفظ مانا بولنا، تلفظ کرنا، کلمات عربیہ کو بولنے کے وقت از خطائے لفظی بحسب صیغہ محفوظ باشد، خطائے لفظی سے صیغے کے مطابق محفوظ رہے۔ تو علم صرف کی غرض و غایت وہ ہے کہ انسان کلمات عربیہ کو بولنے کے وقت خطائے لفظی سے صیغے کے مطابق محفوظ رہے، یعنی عربی کلمات میں غلطی سے محفوظ رہے، یہی علم صرف کی غرض و غایت ہے۔ تو دیکھیں علم صرف کی تعریف بھی ہو گئی، اس کا موضوع، اور علم صرف کی غرض و غایت کا بیان بھی ہو گیا۔ اب چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے واضح علم۔ تو اس علم کے واضح کے بارے میں بھی جو اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ اس علم کے واضح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو کہ علم نحو کے بھی واضح ہے، اور بعض نے حضرت ابو الاسود دوئلی کو کہا، لیکن زیادہ تر لوگ جو اس کی طرف گئے ہیں، جس طرف گئے ہیں زیادہ تر لوگ، وہ یہی ہے کہ اس علم کے واضح حضرت معاذ بن مسلم، حضرت معاذ بن مسلم، حضرت معاذ بن مسلم، یہ اس علم کے واضح اور مدون ہے۔ تو چوتھی چیز کیا؟ واضح علم حضرت معاذ بن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ۔ پانچویں چیز جو ہے وہ ہے مصنف کتاب کے مصنف۔ تو مصنف کتاب کون ہے اس بارے میں بھی اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جس طرف گئے ہیں وہ یہی ہے کہ کتاب کے مصنف کا نام علامہ سراج الدین بن عثمان رحمہم اللہ تعالی، یہ اس کتاب کے مصنف ہے، اور ان کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں۔ ہدایت النحو بھی ان کی کتاب ہے، اور بقول بعض پنجگنج بھی ان کی کتاب ہے، اور ان کی بھی حیات آپ جو ہیں کتاب کے شروحاتوں سے یا جو ہیں اور جو دیگر کتابیں ہیں وہاں سے آپ معلومات کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل کسی کی حالات معلوم کرنا بہت آسان ہے، آپ وہاں سے معلومات کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم پانچوں چیزیں بیان کر چکے۔ پانچوں چیزیں بیان کرنے کے بعد علم صرف کی تعریف، موضوع، غرض و غایت، مصنف کتاب اور واضح علم، یہ پانچوں چیزیں ہم نے بیان کر دی آپ کے سامنے۔ اب یہ پانچ چیزیں بیان کرنے کے بعد جو ہے ہم مقدمے کی طرف آتے ہیں۔ مقدمہ، یہ مقدمہ ہے، اور مقدمہ میں
بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ جب ہم ان تمام چیزوں کی تعریفات یاد کر لیں گے تو کتاب کو پڑھنے میں جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ تو اس لیے پہلے ہم ان چیزوں کی تعلیم دیں گے آپ لوگوں کو، اس کے بعد جو ہے اصل جو میزان کتاب ہے اس کی طرف آئیں گے۔ یہ کچھ تعریفات ہیں، آپ تعریفات رٹ کر یاد کریں، زبانی یاد کریں، اور کچھ سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ تو لیکن آپ کا اصل مقصد اس کتاب میں یہی ہونا چاہیے کہ آپ سمجھے بھی، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ آپ ایک لفظ کو رٹے بھی اور اس کو زبان پہ دہرائے بھی، تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو چونکہ ہمیں علم کی تعریف کرنی تھی تو اس لیے ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا، لیکن اب ہم یہاں سے جو خطبہ ہے خطبے کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ والصلاۃ علی رحمت للعالمین، اور درود و سلام اور درود ہو کائنات سارے جہاں کے رحمت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے تمام آل پر۔ یہ خطبے کا ہم نے ترجمہ کر دیا۔ خطبے کی ہم تھوڑی سی تفصیل جو میزان کے شروع میں جو اصل کتاب کے شروع میں جو خطبہ ہے وہاں پر بیان کریں گے، ابھی ہم بیان نہیں کریں گے۔ تو دیکھیں آپ، اس میں بہت ساری فائدہ مند باتیں بیان کی گئی ہے، اور جو اوپر جو لکھا ہے مقدمہ، تو یہاں پر مقدمے سے مراد مقدمۃ العلم ہے۔ مقدمۃ العلم ہی میں علم کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت بیان کی جاتی ہے، اور کچھ مخصوص باتیں بیان کی جاتی ہے۔ یہ مقدمۃ العلم ہی کی خاصیت ہے۔ تو مقدمے سے مراد مقدمۃ العلم ہے۔ تو علم صرف کی تعریف ہم نے کر دی آپ کے سامنے، اس کا موضوع بھی بیان ہو گیا، اس کی غرض و غایت بھی بیان ہو گیا۔ اب ہم لفظ سے شروع کرتے ہیں۔ لفظ تو آپ دیکھیں کہ لفظ کا جو لغتاً جو معنی ہے وہ ہے پھینکنا۔ لفظ کا لغتاً معنی کیا ہے؟ پھینکنا۔ جیسے کہ بولتے ہیں کہ اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، کہ میں نے کھجور کھائی اور گٹھلی پھینک دیا۔ تو لفظ معنی ہے الرمیو کے، الرمیو کا معنی پھینکنا، تو لفظ کا معنی لغتاً کیا ہے؟ پھینکنا۔ لفظ جو ہے اصطلاحی اعتبار سے کسے کہیں گے؟ جو بھی انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے، انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے، جو آواز نکلتی ہے، اس کو لفظ کہتے ہیں۔ بہت آسان تعریف ہے۔ انسان کے منہ سے، انسان کی زبان سے جو آواز نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں۔ انسان جس کا تلفظ کرے، جو آواز انسان کے منہ سے نکلے، اسے لفظ کہتے ہیں۔ میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں، آپ یاد رکھیں۔ لفظ دو طرح کا ہوتا ہے۔ لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک لفظ محمل ہوتا ہے اور ایک لفظ مستعمل ہوتا ہے۔ لفظ مستعمل ہی کو لفظ موضوع سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ لفظ مستعمل کو لفظ موضوع بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو لفظ دو طرح کا ہوا، ایک لفظ محمل اور ایک لفظ مستعمل۔ لفظ محمل ایسا لفظ کہ جس کا کچھ معنی نہ ہو۔ محمل کا معنی آتا ہے چھوڑا ہوا، کہ جس کو چھوڑ دیا جائے، جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ تو اصطلاح اعتبار سے محمل، لفظ محمل کہ جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو، جو لفظ کوئی معنی نہ رکھے، وہ لفظ محمل ہے۔ اور لفظ مستعمل کہ جس لفظ کا کوئی معنی ہو، جو کوئی معنی رکھتا ہو، جو کسی معنی کے ساتھ استعمال کیا گیا ہو، جو کوئی معنی رکھتا ہو، تو وہ لفظ مستعمل ہے، اور اسی کا دوسرا نام لفظ موضوع بھی ہے۔ تو جو لفظ معنی نہیں رکھتا وہ لفظ محمل ہے، اور جو لفظ معنی رکھتا ہے وہ لفظ مستعمل۔ جو لفظ معنی نہیں رکھتا وہ لفظ محمل، اور جو لفظ معنی رکھتا ہے اسے لفظ مستعمل کہتے ہیں۔ اب بحث لفظ محمل سے نہیں کرتا کوئی بھی ہو، بحث جو کی جاتی ہے وہ لفظ مستعمل سے کی جاتی ہے۔ بحث کس سے کرتے ہیں؟ لفظ مستعمل سے۔ لفظ مستعمل کی دو قسمیں ہوتی ہے، لفظ مستعمل مفرد
اور لفظ مستعمل مرکب۔ لفظ مستعمل کی دو قسمیں، مفرد اور مرکب۔ لفظ مستعمل مفرد کسے کہیں گے؟ تو لفظ مستعمل مفرد وہ لفظ ہے کہ ایک لفظ ہو اور ایک ہی معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی ایک لفظ ہے اور ایک ہی معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ لفظ ایک ہے اور ایک ہی معنی پر وہ دلالت کر رہا ہے، تو وہ لفظ مستعمل مفرد ہے، ایک ہی معنی کو بتا رہا ہے۔ تو ایک لفظ اور ایک ہی معنی کو بتائے، ایک ہی معنی پر دلالت کرے، تو وہ لفظ مفرد ہے۔ جیسے کہ ضرب مارنا، اور رجل مرد، من کا معنی سے، تو یہ ایسے الفاظ ہے کہ تنہا بھی ہے اور تنہا تنہا یہ ایک ہی معنی کو بتا رہا ہے، تنہا تنہا یہ ایک ہی معنی کو بتا رہا ہے، تو یہ لفظ مستعمل مفرد ہے۔ لفظ مستعمل مرکب دوسری قسم۔ تو لفظ مستعمل مرکب کسے کہیں گے؟ کہ لفظ مستعمل مرکب وہ لفظ ہے کہ جو دو کلمہ یا دو سے زائد کلموں سے حاصل ہوا ہو۔ وہی مفرد کا جو دوسرا نام کلمہ بھی ہے نا، تو آپ مفرد کہیں یا کلمہ کہیں، دونوں ایک ہی ہے، کہ جو دو کلمہ یا دو سے زائد کلموں سے حاصل ہوا ہو، یا آپ تعریف اس طرح کر لیں کہ جو دو کلمہ یا دو سے زائد کلموں سے مل کر بنے، جو دو کلمہ یا دو سے زائد کلموں سے مل کر بنے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں ضرب زید، زید نے مارا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، ایک تو ہے ضربہ، ضربہ یہ فعل ہے اور زید اسم ہے، اور یہ دونوں کلمے ہیں، تو دو کلموں سے مل کر بنا ہے، ایک تو اسم ہے اور ایک فعل ہے۔ تو جو دو کلمہ یا دو سے زائد کلموں سے مل کر بنے، وہ کیا ہے؟ لفظ مستعمل مرکب۔ دو کلمہ یا دو سے زائد کلموں سے مل کر بنے، وہ لفظ مستعمل مرکب۔ تو لفظ مستعمل مفرد، لفظ مستعمل مرکب، دونوں کی تعریفیں آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک لفظ ہو اور ایک ہی معنی پر دلالت کرے، تو وہ لفظ مستعمل مفرد ہے، اور جو ہے لفظ مستعمل مرکب جو دو کلمہ یا دو سے زائد کلموں سے مل کر بنے، وہ لفظ مستعمل مرکب ہے۔ وہ یہاں تک آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ اقسام لفظ، لفظ کی تین قسمیں، لفظ محمل، لفظ مستعمل مفرد، لفظ مستعمل مرکب۔ میں نے جو وہی آپ کے سامنے تقریر بیان کی کہ اولا لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ محمل، لفظ مستعمل، پھر لفظ مستعمل کی دو قسمیں، مفرد اور مرکب۔ لفظ محمل باشد، لفظ محمل وہ ہوگا کہ وضع نہ کردہ باشد برائے معنی، کہ کسی بھی معنی کے لیے وہ وضع نہ کیا گیا ہو، جیسے کہ جسقن کا کوئی معنی نہیں ہے، وہ ہما لواحق بے معنی، اور اس کے تمام لواحق جو ہیں بے معنی ہیں، بغیر معنی کے ہیں، کوئی معنی نہیں ہے۔ جیسے کہ ماؤن واؤن، ماء کے ساتھ واؤن بولتے ہیں تو واؤن کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن ماؤن کا معنی ہے۔ جیسے ماؤن واؤن بول دیتے ہیں۔ طعام شام، تو طعام کا تو معنی ہے لیکن شام کا کوئی معنی نہیں ہے، تو شام لفظ محمل ہے۔ لفظ مستعمل مفرد باشد، لفظ مستعمل مفرد وہ ہوگا کہ یکی لفظ وضع کردہ باشد برائے دلالت بر یک معنی، کہ ایک لفظ ہو اور وہ ایک ہی معنی پر دلالت کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے کہ ضرب رجل، جیسے کہ ضرب رجل من، تو ایک لفظ ہے اور ایک ہی معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ لفظ مستعمل مرکب، لفظ مستعمل مرکب باشد، لفظ مستعمل مرکب وہ ہوگا کہ از دو کلمہ مفرد یا از زیادہ حاصل شود، کہ جو دو کلمہ یا دو سے زائد کلموں سے حاصل ہوا ہو، جیسے کہ ضرب زید، زید ضرب، تو دو کلمہ ہے اور کتنے کلمہ ہیں؟ دو کلمہ ہے، جو دو مرکب جو دو کلمہ یا دو سے زائد کلموں سے حاصل ہوا ہو۔ صرفیان از مفردات بحسب کنند، یہ بھی آپ کو پڑھا دیتے ہیں۔ یہاں سے انہوں نے ایک بات بیان کی ہے۔ بات کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ بھائی علم صرف کو علم نحو سے پہلے کیوں پڑھایا جاتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ حالانکہ دونوں علم تو برابر ہے، علم صرف ہو یا علم نحو ہو، اور علم صرف جو ہے علم نحوی کا پہلے ایک شاخ سمجھا جاتا تھا،
پہلے میں علم نحو ہی میں اس کا شمار ہوتا تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے جو ہے اس کو الگ سے ایجاد کیا۔ تو علم صرف کو علم نحو سے پہلے کیوں پڑھایا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس میں انہوں نے ایک جواب دیا ہے کہ دیکھیں، علم صرف کو علم نحو سے پہلے اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ علم صرف میں جو بحث ہوتی ہے نا، وہ مفردات سے بحث ہوتی ہے۔ کس سے بحث ہوتی ہے؟ مفردات سے بحث ہوتی ہے۔ صرفی حضرات علم صرف میں بحث مفردات سے کرتے ہیں، اور علم نحو جو ہے اس میں بحث مرکبات سے ہوتی ہے۔ نحوی حضرات مرکبات سے بحث کرتے ہیں، اور مفردات کا جو وجود ہے وہ مرکبات سے پہلے ہے۔ مفردات یہ مقدم ہوتے ہیں مرکبات سے، مفردات کا وجود پہلے ہے اور مرکبات کا وجود بعد میں ہے۔ تو جس کا وجود پہلے ہے اس کو پہلے بیان کرتے ہیں، اور جس کا وجود بعد میں ہے اس کو بعد میں بیان کرتے ہیں، بعد میں بیان کرتے ہیں۔ اور مفردات جو ہے تو جو ہے مفردات کا وجود پہلے ہے اور مرکبات کا وجود بعد میں۔ تو چونکہ بحث علم صرف میں مفردات سے ہوتی ہے تو اسی وجہ سے علم صرف کو پہلے پڑھاتے ہیں، اور علم نحو میں بحث مرکبات سے ہوتی ہے اور مرکبات جو ہیں بعد، مرکبات کا وجود بعد میں ہے، تو لہذا علم نحو کو بھی جو ہے بعد میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ صرفیان از مفردات بحث می کنند، صرفی حضرات مفردات سے بحث کرتے ہیں، و نحویہ از مرکبات، اور نحوی حضرات مرکبات سے۔ چو مفرد از مرکب مقدم باشد، جب مفرد مرکب سے مقدم ہے، طبعاً طبعی طور پر، پس ای بئی وجہ علم صرف، پس ای بئی وجہ علم صرف، لہذا اسی وجہ سے علم صرف را از نحو مقدم میں خواند، اسی وجہ سے علم صرف کو علم نحو سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں سوال کیا ہے کہ علم صرف کو پہلے کیوں پڑھا جاتا ہے، علم نحو کو بعد میں کیوں؟ تو جواب دیا، صرفی چونکہ مفردات سے بحث کرتے ہیں اور نحوی مرکبات سے، اور مفردات کا وجود پہلے ہے تو اسی وجہ سے، اور مرکبات کا وجود بعد میں ہے، تو لہذا اب چونکہ بحث علم صرف میں مفردات سے ہوتی ہے تو لہذا علم صرف کو پہلے پڑھایا جاتا ہے، اور نحو میں چونکہ بحث مرکبات سے ہوتی ہے تو لہذا علم نحو کو بعد میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ بیان ہوا، آپ جو ہے یاد رکھیں۔ بس میں ایک دو بات اور عرض کر دوں کہ آپ اس کو جو ہے ایک دلیل حصر کے طور پر یاد کریں، اور اچھے سے یاد کریں کہ آپ پہلے یہ کہیں کہ لفظ کی اولاً دو قسمیں ہیں، لفظ مہمل، لفظ مستعمل۔ لفظ مستعمل کی دو قسمیں، مفرد مرکب، پھر ہر ایک کی جو ہے تعریف بیان کر دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مفرد کی تین قسمیں، مفرد سے مراد کلمہ، مفرد کا نام دوسرا کا نام کلمہ ہے، تو آپ کلمے کی تین قسمیں کہیں یا مفرد کی تین قسمیں کہیں، بات ایک ہی ہے۔ تو مفرد کی تین قسمیں یا کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے دوسرے سبق میں بیان کریں گے۔